بہت سارے ایسی محافل بھی ملتی ہیں جہاں پہ باہر سے بندے لا کر اپنے مسلک کو بدنام کروانے کی ضرورت نہیں رہی، اپنے بندے ہی کافی ہوتے۔ وہاں پر اتنا غنیمت جانو تحریک لبیک کی صورت میں وہ ہماری مجاہدوں کی جماعت کم از کم جب بولتی ہے تو امریکہ تک اس کا شور تو سنائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا اپنی تقریروں میں نعرہ لگائیں بھائی اوتھے تک آواز جانی چاہیے دی ہے اور دفعہ اوتھے تک آواز نہ پوچھا، کم از کم حضور کے نظام کی بات کر تاکہ حضور کے نظام کے نفاذ کی آواز یورپ تک پہنچے۔ نظام کیسے آتا ہے؟ میں ابھی تقریر ہم نے سنی صبح جا کے جنہوں نے مجھاں چوڑی ہیں تو پانی باندھ دو، وہ نظام کیسے لے کے آئے؟ نظام اپنے اوپر پہلے نافذ کریں۔ حضرت فاروق اعظم راتوں کو گشت کرتے کہ نہیں؟ ایک گھر سے آدھی رات کے وقت آواز آ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو، تو بچی آگے سے کہنے لگی اماں امیر المومنین نے منع نہیں کیا۔ کہنے لگی پتر اس وقت وہ سویا ہوگا، وہ کون سا دیکھ رہا؟ کہا امیر المومنین تو سو رہا ہے لیکن اس کا رب تو جاگ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو اپنے غلام اسلم سے فرمایا یاد رکھنا۔ صبح اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمانے لگے اگر مجھے شادی کی حاجت ہوتی تو میں کر لیتا، لیکن میں تمہیں ایک ایسا رشتہ بتاتا ہوں کبھی کرو گے تو مجھے یاد کرو گے۔ ان کے سارے بیٹے شادی شدہ تھے اور سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام عاصم بن عمر تھا، آپ اپنے اس بیٹے کو اس گھر میں لے گئے، جا کر تو اس کی شادی کر دی۔ شادی کر دی تو اس کے بعد اس کے وطن سے پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کی آگے جا کے شادی ہوئی تو اس بچی سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کو ہماری تاریخ 5واں پاک باز خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے نام کے طور پر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی کوئی نہیں؟ جہاد تو تب بھی کریں گے نا جب سوچ بدلے گی۔ یہ ہمیں ہی کہتے پھرتے ہیں یہ موبائل انہوں نے ایجاد کیا ہے تو آپ پھر ان کی فیس بک چلانا بھی چھوڑ دیں، آپ پھر ان کے موبائل یوز کرنا بھی چھوڑ دیں، ان کی ٹیکنالوجی کیوں یوز کرتے ہیں؟ یہ جیلم کے اندر بیٹھا ہوا مستنڈا بھی ایسے کہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ موبائل جو ایجاد ہوا ہے یا ٹیکنالوجی ہے، کوئی سافٹ ویئر ہے، کس بنیاد پہ ایجاد ہوا؟ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں اگر ہماری ایجاد گوروں کے پاس نہ ہوتی تو وہ ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کر سکتے تھے۔ بولے جن کو بڑا شوق ہے نا یہودیوں کا اور جن کو عیسائیوں کا ان کی طرفداری کرتے ہیں تو ان کے نظریے بھی لے لیں۔ وہ ہم جنس پرستی کے قائل ہیں، پھر تم بھی ہم جنس پرستی کر لو۔ وہ کلبوں کے اندر اور بیچوں کے اوپر جانوروں کی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں، تم بھی کر لو۔ حتیٰ کہ محرم رشتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے کا نظریہ بھی ہے۔ وہ تو خنزیر اور کتے بھی کھاتے ہیں، پھر تم بھی کر لو۔ لیکن یاد رکھ لیں نظریہ اور کافر ہم سے نہیں لیتے تو ہم بھی ان سے نہیں لیتے، لیکن ایجاد وہ ہماری استعمال کریں تو ہم بھی ان کی کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی سافٹ ویئر ہے، کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے، وہ اعداد کی بنیاد پر ایجاد ہوئی۔ 0 ہے، پھر 1، پھر 2، پھر 3، 1 2 3 ہے نا؟ بتائیں یہ اعداد کس نے ایجاد کیے؟ بولیے نا، یہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بے وقوفوں کو علم ہی کوئی نہیں۔ یہ فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھتے ہیں تو آ کے تو مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ بتاؤ یہ اعداد کس نے ایجاد کی ہے؟ اگر یہ اعداد ٹیکنالوجی سے نکال دیے جائے تو کسی بھی ٹیکنالوجی کا وجود نہیں رہتا۔ انگریز ہماری ایجادیں کرے استعمال تو اس پر تم ان کی واہ واہ کرو، اور مسلمان فیس بک استعمال کرے تو کہتے ہیں ان کی فیس بک استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ ایک مولوی ہوئے ہیں سائنسدان محمد بن موسیٰ الخارزمی، اعداد اس نے ایجاد کی ہے، اور اس کے ایجاد کردہ اعداد کو استعمال کر کے انگریز نے یہ موبائل ایجاد کیا۔ انگریز ہمارے اعداد واپس کر دے پھر ہم اس کا موبائل واپس کر دیں۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی تو نہیں نہ کہا تھا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اور پھر کہتے ہیں جی یہ کافروں کا ہتھیار آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کا ہتھیار تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب میدان جنگ ہوتا ہے تو اگر کافروں کو شکست ہو تو مال غنیمت اس امت پر حلال ہے کہ نہیں؟
اس دور میں تلواریں، تیر، چاقو، گھوڑے، یہ ساری چیزیں مال غنیمت میں شمار ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کو مال غنیمت میں حصہ مل جاتا، کوئی تلوار کوئی چاقو مل جاتا، وہی تلوار اگلی جنگ میں انہی کافروں کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ تو موبائلوں کے اوپر، فیس بکوں پر کافر ہمارے نظریات کو مسخ کر کے پیش کریں تو ہم فیس بک استعمال کر کے اپنے نظریات کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں۔